یعنی نیک آدمی کی صحبت سے انسان نیک ہوتا ہے، بد آدمی کی صحبت سے انسان بد ہو جاتا ہے۔ سموکرز کی بیٹا محفل میں آپ لڑکے بیٹھو گے تو سموکرز ہو جاؤ گے، زائدوں کی محفل میں بیٹھو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ صرف پاکردار محنتی محب وطن طلبہ کو دوست میں محب وطن، دیکھو اس ملک کے لیے لگا رہا۔ آخری چیز ہے دوسروں کا خیال، کیئر آف ادرس، کیئر آف ادرس، دوسروں کا خیال۔ طالب علم دوسروں کا خیال رکھے، اگر استاد کسی مطالعے تفصیلی تصنیفی کام میں مشغول ہو تو اسے پریشان نہ کرے، اگر کوئی بات پوچھنا ہو تو کسی اور وقت میں آ جائے۔ ذہن میں آ گئی چیز؟ ادھر بیٹا ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے ایکسل، دیکھو پیزا ایک دن بھوکا رہ لیں وہ زیادہ اچھی بات ہے، اسٹمک کو پریکٹس کروائیں بھوکا رکھنے کی، لیکن جو علم ہوتا ہے وہ قبر کے بعد بھی ساتھ جاتا ہے۔ کھانا صبح ہوتا ہے شام کو ختم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا وہ لائف ٹائم آپ کے ساتھ جاتا ہے، قبر تک، بلکہ قبر سے آگے بھی علم آپ کا رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے جنت میں کہتے داخل ہوگا انسان، اللہ کہے گا چل قرآن پڑھتا چلا جائے، جہاں تیرا قرآن ختم وہی تیری منزل، جہاں تیرا علم ختم، میں بلکہ جو کہتا جہاں تیرا علم ختم وہی تیری منزل۔ علم آپ کے درجے بناتا ہے۔ دیکھو آدم کو تہجد پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے نیابت الہیہ عطا نہیں کی، آدم کو حج پہ حج مارنے پر اللہ نے نیابت الہیہ عطا نہیں کی، آدم کو روزے رکھنے پر اللہ نے نیابت یا خلافت عطا نہیں کی، آدم کو اللہ نے نفل نیتنے پر اور تسبیح پھیرنے پر نیابت الہیہ عطا نہیں کی، آدم کو زکوٰۃ دے، آدم کو علم کی بنیاد پر اللہ نے اپنا نائب نہ کہا اور فرشتوں کرو سجدہ چھوڑا، اور میں جیسی اپنی روح میں سے روح اس میں داخل کر دوں سجدے میں چلے جانا اس کے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں جانتا ہے جو تمہارے علم میں نہیں۔ کچھ کلمات چیزیں اس کے سامنے پیش کی گئی، آدم نے ان کے نام بتا دیے، نہ فرشتوں کو علم تھا نہ ابلیس کو علم تھا، علم کی بنیاد پر عہدہ نیابت عطا ہوا۔ یس ٹھیک ہے، تو دوسروں کا خیال کریں۔ اگر کوئی پوچھنا، اچھا نصب العین ہو، ٹارگیٹس ہو، ٹارگیٹس جیسے آپ کے ٹارگیٹس ایسوسیٹ ڈگری ٹارگیٹ آپ کا ماشاءاللہ، کل آپ کا ٹارگیٹ 20 کمپلیٹ کرنا ہو، پھر آپ کا ایم ایس ٹارگیٹ ہو، پھر آپ کا سی ایس ایس ٹارگیٹ ہو، بڑے بڑے ٹارگیٹ سیٹ کریں بیٹا۔ آپ اس لیے دنیا میں آئے ہیں، آپ دنیا میں آئے ہیں عبادت کے لیے، اور علم سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ آدم کے پاس علم تھا۔ اچھا دوسرا، اقرا بسم ربک الذی خلق میں کہ سب سے پہلے پڑھنے کا تذکرہ، لکھنے کا تذکرہ۔ پہلی آیت کے اندر نہ حج کا ذکر، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ تسبیحاں پھیرنے کا، نہ جہاد کا، نہ زکوٰۃ کا، علم کے حصول کا ذکر۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے علم سکھایا، قلم کے ذریعے لکھنے کا تذکرہ موجود ہے، پڑھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ تو بنی نوح انسان کے نام سورہ الگ پہلی 5 آیتیں میسج ہے۔ مستقل مزاجی، مستقل مزاج۔ آپ 2 دن صبح اٹھے آپ لوگ فجر میں ٹائم پہ کالج آ گئے، 2 دن کالج ہے، چوتھے دن پھر 10 بجے، مستقل مزاجی سے پھر آپ نے مستقل مزاجی رکھنی ہے۔ طالب علم مستقل مزاج اور لگن جذبہ۔ اچھا نیکسیسری انفارمیشن، آخری پوائنٹ ہے نیکسیسری انفارمیشن، ضروری معلومات۔ اسٹوڈنٹ کو کیسا، یہ ہمارا موضوع ہے، اسٹوڈنٹ کو کیسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اسٹوڈنٹ کے لیے طالب علم کو اپنے کورس سے متعلق ضروری معلومات رکھنی چاہیے۔ داخلے سے قبل طالب علم کو کورس اور مضمون کی اہمیت کا علم ہونا چاہیے، آیا جو کچھ پڑھنے کا اس کی اہمیت بھی ہے یا نہیں۔ مارکیٹ میں اس کورس کا پہلا ہجوم ہے، نیز اس ادارے کو قواعد و ضوابط، فیس، دیگر پہلوؤں کو علم ہونا چاہیے۔ اگلی بات ایک اور بتاؤں، مجھے ایک بات بتاؤ، ایسا کون سا کنٹری ہے، ایسی کون سی سوسائٹی ہے، ایسا کون سا ملک ہے جہاں پر ایجوکیشن کی امپورٹنس نہیں؟ ایجوکیشن کا جو سبجیکٹ ہے اس کی اہمیت کس کنٹری؟ ہر کنٹری میں ہے، اور میرا سبجیکٹ ہے ایجوکیشن سائیکالوجی۔ 18 سال کا لڑکا لڑکی، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے، 10 سال کے بچے کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے، اگر 30+ چلا جاتا ہے اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، نفسیات دیکھ کے بڑھانا پڑتا ہے، نفسیاتی بنیاد۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو تھی، آپ کہیں گے ساری ہمیں نصیب تھیں اور خود کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور بات یہ ہے کہ اب ٹیچر زیادہ نہیں تو صرف میتھڈ تھا، ایک تو لاجیکل سٹائل، لاجکس کے ساتھ بات کرتے ہیں، منطق کے ساتھ بات کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ نمبر 2، صاف لب و لہجہ، صاف عربی بولتے تھے، سمجھ پوری صاف کے ساتھ لفظ سمجھ آتا تھا۔
مجرد تصورات کا. اچھا جامع تقریر, آپ کی جو سپیچ ہوتی تھی وہ جامع ہوتی تھی, نہ بہت زیادہ لمبی نہ بہت زیادہ شارٹ, ٹو دی پوائنٹ, جامع. مثالوں سے وضاحت دیتے ہیں, مثالوں سے وضاحت کرتے ہیں, مثالوں سے باتیں کر رہے ہیں. دیکھو ایگزامپلس دینی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرنا. آپ دیکھیں ایک چیز ہے بیٹا, آپ کا مثال تو یہاں پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے میٹرک لیول کا, میں جب اس کے سامنے فلسفہ ماسٹر لیول کا رکھوں گا تو بیوقوفی ہے وہاں پہ. دیکھو طریقہ کار, اس کا میڈیم اردو تھا, آپ نے انگلش میں شروع کر دی بات, تو دیکھو سطح کو دیکھیں. بدو آتے تھے عرب کے, ان سے سطح پہ بات ہوتی, درجہ بندی ہو, درجہ بندی تھی. آسان سے مشکل کی طرف جاتے تھے, پہلے آسان پھر مشکل. طریقہ تکرار ہے, ایک چیز کو ریپیٹ کرتے تھے 3 ٹائمز. موسمی حالات بہت زیادہ یاد رکھیے گا, ویدر سچویشن بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے, یا شدید گرمی ہے, یعنی آگے چیز موسمی اثرات کو دیکھنا ہوتا ہے. نمبر 3 من گھڑت کہانیوں سے گریز کرنا. دیکھو میں جب بھی کہانیاں سناتا ہوں میری کوشش ہے میں قرآن سے استدلال لوں. کہانی اگر سنانی ہے نا تو قرآن سے اچھا سٹوری رائٹر کوئی نہیں, جیسے اللہ سے اچھا سٹوری رائٹر, جس اللہ سٹوریاں سناتا ہے. اللہ تمہارے سامنے کہانی بیان کرتا ہے, کس کی؟ حضرت صالح علیہ السلام. ایسے کہانیاں کس سے؟ اللہ تمہارے سامنے موسیٰ کا واقعہ بیان کرتا ہے. کہتے ہیں نا اللہ تمہارے سامنے شداد کا, نمرود کے واقعہ, وہ صرف تو کہانیاں من گھڑت واقعات سے گریز کریں جو خود ساختہ ہیں. ایشوز و مستند باتیں ہوتی تھیں. تدریس کا طریقہ تھا, سمیع بصری معاونات, آڈیو ویژول وہ سارا تھا. رسول اللہ دوران سمیع بصری معاونات سے بھرپور سوال کرتے. ایک مرتبہ آگ جلتے ہوئے دیکھ کر فرمایا, حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی جیسے آگ سکھ. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ. شفقت اور کائنڈنس تھی آپ, سافٹنس تھی, کائنڈنس تھی. سافٹنس اینڈ کائنڈنس رسول اللہ میں. ٹیچر ٹارچر جب کرتا ہے, فزیکل ٹارچر کرتا ہے, اس کی رسپیکٹ کم ہوتی ہے, زیادہ نہیں ہوتی. بچہ گستاخی کرتا ہے, اینڈ میں بغاوت بھی کرا. کل ایک بچی داخل ہوئی آئی ٹی کی میرے پاس, اس کی مدر نے کہا سر جی باقی تو سب ٹھیک ہوگا, اس کو آپ پڑھائیں گے؟ میں نے کہا کچھ فیمیل اسٹاف ہے. کہہ رہے کائنڈلی سر آپ تو نہیں لگ رہے مجھے کہ مارنے والے ہیں, لیکن اسٹاف سے مہربانی کر میری بچی کو سر پہ نہیں مارا, اس کی نظر بنی ہے. میں نے کہا وہ ایوری ڈے میری چیز. اب بچی 12 سال تک جہاں پڑھتی رہی ہے, وہاں سے یہ کام ہوتا رہا. دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر دودھ پیتا ہے نا. اس کا مطلب یہ بچی جہاں پہ رہی اپنے سے, رسول نے کسی پر ہاتھ کا تلوار نہیں اٹھائی, جہاد میں نہیں اٹھائی. آداب محفل, برمحل گفتگو, قول و فعل میں یکسانیت ہے. جو بولتے ہیں محنت اس روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے. آپ نے بکریاں چرا کر قول کو عملی ثبوت کیا, حجت اللہ کو دور جاری خون معاف کیے, اور کہا اپنے چچا کا خون معاف کرتا ہوں. آپ نے جب خون معاف کیے سود بھی چھوڑا, چچا کا خون بھی معاف کیا. تجسس کا طریقہ ہے, آپ دیکھو ایک تجسس کا طریقہ تھا. کون سی بات یا رسول آپ نے فرمایا 2 چیزوں کی حفاظت کرو, ایک وہ تمہارے 2 جگہ سے, ٹھیک ہے. آخری انہی صاحب کا آخری جملے, انہی صاحب کی وجہ سے مثالی معلم تسلیم کیا جاتا ہے. کائنات کے سزی معلم نے تدریس کے وہ سنہری اصول نشین اصول متعارف کرایا کہ جدید تعلیم کا جو بلا شبہ معلم اعظم تھے. رسول اللہ کیا تھے؟ معلم اعظم, ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں, میں ذرا تھوڑا پڑھا لکھا ہوا, میری مشکل تو حل کریں آپ تمام لوگ. گریکس رسول اللہ کو دنیا چھوڑے ہو گئے 1500 سال, 1500 سال, ٹھیک ہے جی. گریکس کو دنیا چھوڑے, ارسطاٹل کو, یہ جو بڑے, ان کو کتنا عرصہ ہو گیا. جملہ سنیے افلاطون کی زبانی سنیں آپ. افلاطون کہتے ہیں ایک اچھی تعلیم میں جسم اور روح کو اس مکمل خوبصورتی اور کمال سے راستہ کیا جاتا ہے جس کے وہ اہل ہوتے ہیں. جسم کو اور روح کو, جسم الگ چیز ہے, روح الگ چیز ہے. جسم کو راستہ کیا جاتا ہے, روح کو راستہ کیا جاتا ہے ایک اچھے علم سے. تو کہتا ہے رستوں کے مطابق تعلیم کا کام فرد میں نیکی اور عمدہ اخلاق پیدا کرنا ہے. اچھا اخلاق, اگر تعلیم اچھا اخلاق, اتحاد پیدا کرنا ہے. تعلیم معاشرے میں زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ ہے. سیکریٹریز کہتا ہے, دیکھو یہاں پر ایک جملہ لکھا گریک ایک مفکر نے, کہنے لگا سقراط نے, تعلیم سچائی کی تلاش, فیکٹ فائنڈنگ. تعلیم کیا ہے؟ سچائی کی تلاش,
اور فرد سے روشناس کرانے کا عمل ہے. پہلے فیکٹ فائنڈنگ کرو، پھر اس کے بعد فرد کو سے روشناس کرو. جان ڈیوی عصر حاضر کا ہے. تعلیم تجربات کی مسلسل تعمیر نو ہے. تعلیم کیا ہے؟ تجربات کی مسلسل تعمیر نو، اور تنظیم نو کا نام ہے جس سے تجربے کے معنی میں اضافہ ہوتا ہے، آئندہ پیش آنے والے تجربات کے رخ کا تعین کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ تجربوں سے سیکھتے ہیں، تجربوں کی بنیاد پر نئے ایکسپیریمنٹ، پھر ان ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر تعین ہو جاتا ہے کہ آگے کرنا کیا ہے. تو تعلیم تجربات ہے. ٹھیک ہے بچوں، مودودی چھوڑیں، غزالی شریح چھوڑیں، خلدون چھوڑیں، بس ان کی باتیں ٹھیک ہیں. آگے قرآن میں آئے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اے محمد اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. اس کا مطلب ہے جو لکھتا ہے وہ علم حاصل کرتا ہے. ٹائپ کرنے سے وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہیں تھا. جسے حکمت و دانش عطا کی سے بہت بڑی بھلائی عطا کی. دیکھیں جتنا میں نے عرض کر دیا ہے، اللہ جسے حقیقی بھلائی. اچھا، خدا سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو صحیح معنوں میں عالم ہے. دیکھو اللہ سے ہر بندہ نہیں ڈرتا. اللہ سے وہ ڈرتا ہے جس کو علم ہوتا ہے. صاحب علم اللہ سے ڈرتے ہیں، جاہل اللہ سے نہیں ڈرتے. اس کے بعد اگلی چیز ہے، کیا تم میں وہ لوگ برابر ہو سکتے؟ بات ختم. قرآن نے فیصلہ کر دیا، جاہل اور ان پڑھ، جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. اللہ ایک اور جگہ کہہ رہے ہیں مجھ پہ ہر بندہ بات نہیں کر سکتا، مجھ پر وہ بات کرے جو علم والے ہیں. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام، آخری بات میں اجازت سے اوپر سورہ بنی اسرائیل قرآن میں دیکھو، واقعہ تلاش کرو، آیت غلط ہو میں اللہ کا مجرم، رسول اللہ کا مجرم، مرتے وقت اللہ کا کلمہ نصیب نہ کرے، لیکن سمجھ کے اگر آپ انڈرسٹینڈ نہ کریں جاتی ہوگی. موسیٰ فرعون کے دربار میں گیا. فرعون نے تمام دنیا کے جادوگر اکٹھے کیے. جادوگروں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، انہوں نے موسیٰ کے سامنے رسیاں پھینکی. موسیٰ کے ساتھ چند لوگ تھے جو 80 سال کی محنت کے بعد وہ چند بندے کلمہ پڑھ گئے تھے موسیٰ کا، اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے تھے. جیسے ہی فرعون نے وہ رسیاں اس کے جادوگروں نے پھینکی، موسیٰ ڈر گئے. موسیٰ ڈر گئے، میں پریشان ہو گئے. میں نے کہا موسیٰ حجت ہے، صاحب کلمہ، صاحب کتاب، صاحب شریعت، کلیم اللہ کا پڑھا لیا تھا. جب موسیٰ نے ان کے چہرے دیکھے، ان کے چہرے ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا. موسیٰ کو لگا اس ایکٹ سے، اس حرکت سے یہ لوگ دائرہ ایمان سے باہر نکل جائیں گے، چھوڑ دیں گے مجھے ماننا اور پھر ڈی ٹریک ہو جائے گی اسی پرانے راستے. موسیٰ اس وجہ سے چکنے ہو گیا. تو اللہ نے دماغ میں بات ڈالی کہ تیرے ہاتھ میں آسا ہے، اس کو پھینک دے. جیسے ہی موسیٰ نے آسا پھینکا وہ صحابہ بنا، نگل گیا ان سانپوں کو. ایسے ہی ہوا، قرآن ہے نا، نگل گیا سانپوں کو. جیسے ہی وہ سانپ اس کے منہ میں گئے، موسیٰ آگے بڑھا، اس نے آسا کو ہاتھ میں لیا، اس سانپ کو پھر آسا بنا. یہ سارا منظر ان جادوگروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جو رسیاں پھینک رہے تھے وہ سانپوں میں کنورٹ ہو رہی تھی. وہ جادوگر بے اختیار سجدے میں جا لگے. ایسے ہوا سجدے میں جا لگے. اور جیسے ہی سجدے میں گرے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ پر اور ہارون کے رب. اللہ رب ہوتا ہے پالنے والا. دیکھو ماں باپ بھی آپ کے رب ہے جو پالتے ہیں، اللہ بھی رب ہے. ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ پر، اس کے جو علم موسیٰ کے پاس ہے وہ علم ہمارے پاس نہیں. موسیٰ کے علم میں اور ہمارے علم میں فرق ہے. یہ رحمانی علم ہے. ہمارے